بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحت کا دار سے حکیم مزمل رفیقی آپ سے مخاطب ہوں۔ نبض شناسی آسان و سادہ انداز میں کہ چوتھے حصہ میں ہم بات کریں گے غدی عضلاتی یا گرم خشک نبض کے بارے میں۔ غدی عضلاتی یا گرم خشک کو طب یونانی میں صفراوی نبض بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب یہ نبض ہوتی ہے تو جسم کے اندر خلت صفرا کی زیادتی ہوا کرتی ہے، اس لیے اس کو صفراوی نبض بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو اس نبض میں جسم میں جو صفرا کی زیادتی ہوتی ہے، اور یہ نبض صفرا کی کیمیاوی تحریک ہے۔ کیمیاوی تحریک یعنی صفرا جسم میں بن کے سٹور ہوتا ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ صفرا کی کیمیاوی تحریک ہے۔ تو ابھی ہم اس کی طب یونانی کے لحاظ سے بات کرتے ہیں کہ غدی عضلاتی یا گرم خشک نبض میں کون کون سی اجناس پائی جاتی ہیں۔ تو پہلی جو ہے وہ ہے مقام کے لحاظ سے، تو یہ نبض یعنی گرم خشک یا غدی عضلاتی نبض مقام کے لحاظ سے متوسط ہوتی ہے۔ متوسط یعنی درمیان میں۔ اسی طرح سے سکون کے لحاظ سے بات کی جائے تو یہ معتدل ہوتی ہے، یعنی جو دو ٹھوکریں ہوتی ہیں ان کے درمیان جو سکون ہوتا ہے، ان کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، نہ تو وہ بہت کم ہوتا ہے نہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بلکہ معتدل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حرکت کے لحاظ سے بات کی جائے تو حرکت کے لحاظ سے بھی یہ معتدل ہوتی ہے، یعنی نہ تو یہ سری ہوتی ہے، بہت تیز حرکت کرتی ہے، اور نہ ہی یہ بطی ہوتی ہے، بطی یعنی سست ہوتی ہے، بلکہ یہ اس کی جو حرکت ہے یہ معتدل ہوتی ہے۔ اسی طرح قرا کے لحاظ سے یعنی نبض کی ٹھوکر کے لحاظ سے بھی یہ معتدل ہوتی ہے، یعنی نہ یہ قوی ہوتی ہے کہ بہت شدید ٹھوکر لگائے، اور نہ یہ ضعیف ہوتی ہے کہ ہلکی ہلکی ٹھوکر لگائے، بلکہ یہ اعتدال میں ہوتی ہے، معتدل ہوتی ہے، نہ بہت تیز اس کی ٹھوکر ہوتی ہے نہ ہلکی۔ تو یہ قوام کے لحاظ سے بھی معتدل ہوتی ہے، یعنی نہ یہ سخت ہوتی ہے یعنی صلب جسے کہا جاتا ہے، نہ ہی نرم ہوتی ہے، بلکہ یہ اعتدال میں ہوتی ہے، نہ بہت سخت اور نہ بہت نرم۔ اسی طرح مقدار کے لحاظ سے بات کی جائے تو مقدار کے لحاظ سے یہ ضیق ہوتی ہے یا ضیق ہوتی ہے، یعنی تنگ ہوتی ہے۔ تو یہ تنگ ہوتی ہے، یہ ریز نہیں ہوتی، بلکہ یہ تنگ ہوتی ہے، ضیق ہوتی ہے یا ضیق ہوتی ہے۔ اسی طرح رطوبت کے لحاظ سے بات کی جائے تو یہ بالکل خالی ہوتی ہے، ممتلی بھی نہیں ہوتی، ممتلی یعنی رطوبت سے بھری ہوئی نہیں ہوتی، بلکہ یہ خالی ہوتی ہے۔ کیفیت کے لحاظ سے تو یہ ہار ہوتی ہے، ہار یعنی گرم، یہ جیسے ہی نبض پہ ہاتھ رکھیں گے تو یہ گرمی کا احساس دے گی، گرم محسوس ہوگی۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں طب صابر یا قانون مفرد اعضاء کے لحاظ سے گرم خشک یا غدی عضلاتی نبض کے بارے میں۔ یہ نبض متوسط یعنی درمیان میں ہوتی ہے، نہ یہ اوپر ہوتی ہے بالکل، نہ بالکل نیچے، بالکل یہ درمیان میں ہوگی۔ جیسے آپ کلائی پہ ہاتھ رکھیں گے، اپنی انگلیاں نبض پہ رکھیں گے تو اوپر نہیں ہوگی یہ نبض، ٹھیک ہے؟ یعنی یوں ذہن میں سمجھ لیجئے کہ نبض جو مقام کے لحاظ سے ہے، جو بیان کیا جا چکا ہے جو ہے وہ اجناس نبض میں، کہ مشرف ہوتی ہے یا متوسط ہوتی ہے یا پھر منخفض ہوتی ہے۔ تو یعنی جیسے آپ ہاتھ رکھیں گے تو یہ غدی عضلاتی جو نبض ہے اوپر نہیں ہوگی، متوسط یعنی یہ درمیان میں ہوگی۔ تو یہ جو ہے یہ درمیان میں ہوگی جو غدی نبض ہے، غدی عضلاتی نبض ہے۔ تو اسی طرح سے اب اسے اگر بار بار دبائیں گے تو اس کا رجحان اوپر کی طرف ہوتا ہے، یعنی تھوڑی سی یہ مشرف کی طرف ہوگی، اور اس کا جو زمانہ سکون نہ متواتر اور نہ ہی متفاوت ہوگا، بلکہ یہ معتدل ہوگا، اور اس کی حرکت جو ہے وہ بھی اعتدال میں ہوگی، بہت تیز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اس کی ٹھوکر بھی جو ہے یہ بھی درمیان میں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی، ضعیف بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس کا جو قوام ہے نہ صلب ہوگا نہ لین ہوگا، نرم نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھی اعتدال میں ہوگا۔ تو اسی طرح یہ جو ہے نا، یہ یاد رکھے کہ بالکل نا باریک سی ہوتی ہے نبض، یہ مد نظر رہے کہ یہ نبض بالکل باریک سی ہوتی ہے۔ تو بس یاد رہے کہ یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آسانی سے غدی عضلاتی نبض دیکھ سکتے ہیں۔
تو ہم ایک دفعہ پھر اس کا خلاصہ کر دیتے ہیں کہ یہ جو غدود اضلاعاتی نبض ہے یہ درمیان میں ہوگی، اوپر نہیں ہوگی، نیچے نہیں ہوگی، بلکہ یہ درمیان میں ہوگی۔ اسی طرح اس کا جو زمانہ سکون ہے یہ بھی معتدل ہوگا، حرکت جو ہے یہ بھی معتدل ہوگی، جو اس کا قرہ ہے یہ بھی معتدل ہوگا، اور یہ ہے کہ یہ قوام کے لحاظ سے بھی معتدل ہوگی، اور مقدار کے لحاظ سے یعنی یہ بالکل پتلی سی ہوگی۔ صحت قدح کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید معلومات اور طبی مشورہ کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔